ماہ رمضان ہے یہ بھی مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے، پڑھنے کے لیے قرآن ہے یہ بھی مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے۔ ارے وہ تو وہ ہے، اگر ہم سب کے پاس ایمان کی دولت ہے تو یہ بھی مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی نگری میں نہیں جاؤ گے تو پھر کہاں جانے چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کی چوکھٹ میں نہیں جاؤ گے تو پھر کہاں جانے چاہتے ہو؟ تو آئیے مصطفیٰ کی نگری میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ کے امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتنا ہی جملہ فرمانا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار قطار رونے لگے، مدینہ شریف چھوڑ دیے۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، کبھی نہ مسجد نبوی کے آگے دیکھتے ہیں، کبھی مسجد نبوی کے پیچھے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں یارو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ نبی کے بغیر کوئی جی نہیں لگتا ہے، نبی کے بغیر کھانے پینے کا من نہیں کرتا ہے، نبی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول نکلے ہیں اور مسجد نبوی سے باہر گئے، کسی سے پوچھا یار اگر میرے آقا کو کسی نے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ مسجد نبوی کے باہر تشریف لے کر گئے تھے، مسجد نبوی کے باہر تشریف لے کر گئے تھے۔ ایک صحابی رسول ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے، ایک چرواہا سے پوچھتے ہیں یار اگر میرے آقا کو کسی نے دیکھا ہے تو بتا دے، میرے دلبر کو کسی نے دیکھا ہے تو بتا دے، طٰہٰ و یاسین کو کسی نے دیکھا ہے تو بتا دے، کالے زلف والے کو کسی نے دیکھا ہے تو بتا دے۔ اس نے عرض کیا کون دلبر؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ہمارے دلبر کی پہچان یہ ہے، اگر چاہتا ہے تو رحمتیں قربان ہوتی ہے، بولتا ہے تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، اور نظر اڑتی ہے تو کرم کی برسات ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا یار تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا شخص میں نے تو دیکھا نہیں ہے، ایسا شخص میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور پتا ہے، اتنا ضرور علم ہے کہ سامنے والی پہاڑی میں کوئی ایسا شخص ہے جو بڑی درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ میں صبح کو آتی ہوں اور میرے ساتھ میری بکریاں آتی ہیں، اور اس کا درد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چرنا چھوڑ دیتی ہے اور اسی کے غم میں شریک ہو جاتی ہے۔ یاروں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بکریاں جانور ہو کر نبی کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم انسان ہو کر نبی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہو کر نبی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر جینے کا مقصد کیا ہے؟ جینے کا ادھیکار کیا ہے؟ ایسی زندگی سے اچھا مر جانا صحیح ہے، کیونکہ جو آقا کے درد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر جینے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے کہا یار ایسا غم اور درد بھری آواز میں رونے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے دلبر ہی ہو سکتے ہیں، ہمارے آقا ہی ہو سکتے ہیں، ہمارے مولا ہی ہو سکتے ہیں۔ صحابی رسول دوڑ کر گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید الانبیاء کی پیشانی سجدے میں ہے اور زبان پر رب حبلی امتی کی صدائے ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی رسول، میں اپنے سر مبارک کو سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ رب العزت نے میرے امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابی رسول واپس آ گئی اور مسجد نبوی میں اعلان کر دیا یارو آقا کریم کا پتہ تو چل گیا ہے، طٰہٰ و یاسین کا پتہ تو چل گیا ہے، احمد مختار کا پتہ تو چل گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا بلانے چلیے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، نبی کے قدم پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ رب العزت نے میرے امت کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ معزز سامعین اکرام، میرے امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے گا، میں اس وقت تک اپنے سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا۔ عرض کرتے ہیں اتنے میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہے۔ نبی کی بیٹی باپ کے قدم پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان
مسجد نبوی چلیے، حسنین کریمین روز پوچھا کرتی ہے امی جان نانا کہاں چلے گئے، نانا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، نانا کے بغیر کچھ کھانے پینے کا من نہیں کرتا ہے، ابو جان مسجد نبوی خالی گئی، ابو جان واپس چلیے۔ نبی کریم ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ رب العزت نے میرے امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ نبی کی بیٹی رو رو کر عرض کرتے ہیں ابا جان واپس چلیے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں نبی کی بیٹی باپ کے قدم پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابو جان آخر امت کا کیا معاملہ آ گیا ہے، امت کے بارے میں کیا ہو گیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میں آج جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے امت کو جہنم میں ڈالے گا۔ اے فاطمہ جس امت کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، راستوں کے کانٹے اپنے پیر میں لیے ہیں، اے فاطمہ کل قیامت کے دن اگر وہ امت کٹ کر جہنم میں گرے گی تو مصطفیٰ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اے میری بیٹی فاطمہ اسی امت کا معاملہ آ گیا ہے۔ نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں ابو جان دیکھو یہی وہی نواسا ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ جب یہ جوان ہو جائے گا اس کی زندگی میں ایک ایسا دور آئے گا، اس کی زندگی میں ایک ایسا دور آئے گا میری امت اس کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ ابا جان اسی آج میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر امت نہیں بخشی جائے گی تو میں اپنے خون آلودہ کرتا لے کر امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گی۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی جائے گی تو پھر کیا کرو گی؟ اتنے میں نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ علی کو اندر پکار لیتے ہیں اور علی اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اب کیا کہنا چاہتی ہو، اب کیا کہنے چاہتی ہو؟ اتنے میں علی کو آواز دے کر بلا لیتے ہیں، علی اندر آتے ہیں، کہتا ہے کیا حکم ہے؟ علی کو کہتے ہیں کہ ابو بکر سے وعدہ لو۔ کہا کہ کون سا وعدہ؟ کہا کہ اس سے یہ وعدہ لو کہ کل قیامت کے دن اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ کے امت کی ایک بھی برا جنت سے باہر رہ جائے گا۔ حضرت علی وعدہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے وعدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، سیدہ کہتی ہے آپ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دو۔ اب اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور کہا تھا اے فاطمہ اب کیا کہنا چاہتی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے اے علی تم وعدہ کرو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مصطفیٰ کے امت کی ایک بھی جوان جنت سے باہر رہ جائے گی۔ حضرت علی وعدہ کرتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مصطفیٰ کے امت کی ایک بھی جنت سے باہر رہ جائے گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب کہتی ہے سجدہ کہتی ہے اے علی میں وعدہ کرتی ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک مصطفیٰ کے ایک بھی امت کی بیٹی جنت سے باہر رہ جائے گی۔ اتنے میں جو باتیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی جائے گی تو پھر کیا کرو گی؟ فاطمہ کہتی ہے ابا جان امت تب بھی نہ بخشی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اللہ بے نیاز ہے، اسے اگر رحم آئے تو میرے نوازوں کی قربانی پیش کر لیں گے ورنہ منہ اٹھا کر منہ میں مار دیں گے۔ اتنے میں سیدہ کہتی ہے ابا جان اب پھر کیا کرنے چاہتے ہیں آپ؟ علی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ رب العزت نے میرے امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ سجدہ کہتی ہے ابا جان ٹھیک ہے آپ بھی اپنے سر مبارک سجدے میں رکھیے، اب میں بھی رکھوں گی جب تک آپ اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھائیں گے
तब तक मैं भी नहीं उठाएंगे, मैं भी नहीं उठाऊंगी। इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आते थे और अर्ज करते थे, ए जिब्राइल, जिब्राइल कहते थे, जी रब्बे जलील, कहा कि कहाँ हो? कहा कि सिदरतुल मुंतहा में हो। कहा कि इस वक्त सिदरतुल मुंतहा में आराम फरमाने की जगह नहीं है, तू चला जा मेरे महबूब के बारगाह में और उससे ये कह दे, ए महबूब अपने सरे मुबारक को, ए महबूब आज बेटी सवाली बनकर आई है और बेटी की दुआ खाली लौटाई नहीं जाती है। ए महबूब अपने सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, कल कयामत के दिन उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। इसलिए तो हमारे जिंदा इमाम आला हजरत हक्कानियत की जान, सुन्नियत की शान, बरेली की पहचान अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए ऐलान किया तो यूं कहा, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बचा थाने वाले। आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम सब के बारे में कितना रोया, कितना आंसू बहाए, लेकिन हम सबको कुछ फिक्र नहीं है कि हमें नमाज पढ़ना पड़े।